السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم فرشتوں کی بات کو اور مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، اور بڑے بڑے فرشتوں کے تعلق سے آپ نے سن لیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے اور کتنے فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے بنا رکھا ہے۔ حاضرین، جہاں بہت سارے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں کچھ فرشتے ایسے بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، جیسا کہ ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو آزمانے کے لیے جادو دے کر بھیجے گئے تھے، اور یہ جادو لے کر آتے اور لوگوں کے سامنے بتاتے اور پھر کہتے کہ ہم تم لوگوں کے آزمائش کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تم ان کو نہ سیکھو، اگر تم سیکھو گے تو کفر میں داخل ہو جاؤ گے، الغرض اس کے نقصانات بتاتے، اور پھر اس کے بعد وہ جادو سکھاتے تاکہ جو آدمی نقصان سے بچنا چاہے تو بچ جائے، اور اگر پھر اس کے باوجود بھی اگر نقصان سے بچنا نہ چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہاروت اور ماروت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن کر آئیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے کے لیے بے شمار چیزوں کو اختیار کرتا ہے، ویسے فرشتوں کو بھی آزمائش کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور جہاں پر بے شمار فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں ایک فرشتہ یہ بھی ہے جو جہنم کا داروغہ بن کر بیٹھا دیا گیا ہے، اور اس کا نام مالک ہے۔ اس کا کام ہی اس جہنم کی داروغی کرنا ہے، تو یہ لوگوں کو داخل کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو پکارتے رہتے ہیں، اس کو آواز دیتے رہتے ہیں، جہنم میں جلنے والے لوگ اس سے درخواست کرتے رہتے ہیں، اے مالک ذرا پروردگار سے کہہ دینا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے، ذرا رب العالمین سے کہہ دینا ہمیں موت سے دوچار کر دے۔ اس طرح کی خواہش بار بار اس مالک نامی داروغے سے کرتے رہیں گے، لیکن وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے گا، اور ان کی طرف وہ کسی قسم کی طرح مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں جب یہ جہنم میں 1000 سال تک اس کو پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو بس ایک مرتبہ وہ مڑ کر دیکھے گا، اور جیسے کتوں کو دھتکار دیا جاتا ہے اسی انداز سے جہنمی کو دھتکار کر پھر وہ ادھر منہ موڑ لے گا۔ تو اس طرح یہ مالک کا کام ہے۔ حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے دروازے پر کچھ اور فرشتے بٹھا رکھا ہے جو جہنم میں آنے والوں سے پوچھتے رہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اور کیا تمہیں راہ راست بتانے والا نہیں آیا۔ اس طرح جہنمیوں سے پوچھ پوچھ کر ان کو نفسیاتی طور پر تکلیف دی جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے ان جہنم میں آنے والوں سے سوال کرتے رہیں گے، یہ وہ فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازوں پر بٹھا رکھا ہے، جو بھی جنت میں داخل ہوتے رہیں گے انہیں سلام کرتے رہیں گے اور ان کا وہ استقبال کرتے رہیں گے اور انہیں خوشخبری دیتے رہیں گے۔ تو جو بھی جنت میں آنے والے لوگ ہیں ان کو سلام کرنا، ان کو خوش آمدید کہنا اور ان کا استقبال کرنا اور انہیں خوشخبری دینے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو وہاں پر بٹھا رکھا ہے۔ حاضرین، وہیں پر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو قبر میں عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب بندہ دفن کیا جاتا ہے، اگر نیک ہو تو بڑے حسین و جمیل انداز میں فرشتے آ کر اسے سوال کریں گے، اور اگر بد ہو اور اگر برا ہو، نافرمان بندہ ہو، تو ایسی صورت میں بھیانک شکل میں فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور بڑے ہی بدصورت فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور مسلسل اس کو عذاب دیتے رہتے ہیں۔ تو گویا وہ فرشتے جو قبر میں عذاب دینے کے لیے مقرر کر رکھے گئے ہیں، ان کو انتہائی بدصورت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، ایسی شکل ان کو دے رکھا ہے کہ وہ دیکھنے والا انتہائی ڈر جاتا ہے۔ تو حاضرین، جہاں پر بے شمار فرشتے ہیں، انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب دینے کے لیے مقرر کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار اقوام پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوتا رہا اور دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا اور دنیا میں ان کو پنشمنٹ دی گئی۔ تو جو نافرمان اقوام ہیں اور جو نافرمان بندے ہیں، بار بار نبی کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نبیوں پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا والے ان نافرمان بندوں کو عذاب دینے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے پیدا کر رکھا ہے۔ اور حاضرین، جہاں پر بے شمار فرشتے ہیں، وہاں پر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے رہیں گے۔ قیامت کے دن 8 فرشتے رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے رہیں گے، ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ اور حاضرین، وہیں پر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ماں کے بطن میں رہتے ہیں، ایک خاتون کے بطن میں رہتے ہیں۔ جب بھی اس پہ نطفہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ وہاں پر مدر رحم میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کے بطن میں بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کرتا ہے رب العالمین کے احکامات کو لکھنے کا۔ یہ جیسے جیسے نطفہ آگے بڑھتے جائے گا، گوشت کا لوتھڑا بنتا جائے گا، انسان کے روپ میں آتا جائے گا، وہیں پر وہ فرشتہ بیٹھ کر اس کی تقدیر کو لکھتا رہتا ہے اور آنے والے زندگی کے بارے میں لکھتا رہتا ہے۔ تو کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بطن مادر میں رکھا ہے جو انسان کی تقدیر کو لکھنے پر جو ہے مامور کر رکھے گئے ہیں۔ اور حاضرین، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت بنا رکھا ہے جن کا کام ہی بندوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے، بندوں کی روحوں کو نکالنا ہے۔ تو جہاں پر ملک الموت ہے، اس ملک الموت کے ساتھ اور بے شمار فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ رکھا ہے۔ جیسے انسان موت آنے سے پہلے، یعنی روح قبض کرنے سے پہلے، اپنے نگاہوں کے سامنے بے شمار فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو گویا ملک الموت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فرشتوں کو ان کے ساتھ لگا رکھا ہے جو ہمیشہ ملک الموت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین، انہی فرشتوں میں سے فرشتے جو ہمارے ساتھ نام اعمال لکھنے کے لیے متعین کر رکھے گئے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چاہے ہم باہر جائیں، چاہے ہم اندر رہیں، چاہے ہم خلوت میں رہیں، چاہے ہم جلوت میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ہمیشہ وہ فرشتہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں، جن کو کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے ہمیشہ نام اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے۔ اور حاضرین، وہیں پر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسان کے جیسے انسان سوتا ہے اور سونے سے پہلے اس کے پاس شیطان بھی آتا ہے
اور فرشتہ بھی آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے اگر یہ بندہ اللہ کا ذکر کر کے سو جائے، دعا پڑھ کے سو جائے، پھر میں اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا جاتا ہوں اور یہ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بنا دعا پڑے وہ سو جاتا ہے اور ایسے ہی وہ اذکار کے بغیر وہ بندہ سو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کے پاس شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، فرشتہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو حاضرین غور کریں، جب بھی بندہ سو جاتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، پروردگارا میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں اور پھر تیرا نام لے کر بیدار ہوتا ہوں، اگر یہ دعا پڑھ کے سو جاتا ہے تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بنا دعا پڑھے اور بنا اذکار کے سو جاتا ہے، فرشتہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور شیطان اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ حاضرین، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، وہیں پر بندوں کو آزمانے کی خاطر جیسا کہ میں نے کہا فرشتوں کو اللہ نے لگا رکھا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو انسان کے روپ میں بھیجا۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو انسان کے روپ میں مبعوث فرمایا۔ تو فرشتہ انسان کے روپ میں سب سے پہلے ایک کوڑی کے پاس آتا ہے اور جس کو برس کی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کی جلد بالکل سفید ہو چکی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کراہت محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ باتیں کرنا نہیں چاہتے، دور دور اس سے رہتے ہیں۔ تو فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری جلد کو بدل دے اور اس بیماری کو ختم کر دے، اس کے بجائے خوبصورت جلد مجھے عطا کرے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں اور لوگ مجھ سے دور نہ بھاگیں۔ یہ میری خواہش ہوا کرتی ہے، یہ میری خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، جسم اچھا ہو جاتا ہے، جلد اس کی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری اور کیا خواہش ہے؟ تو اس وقت وہ بندہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے اگر اونٹ مل جائیں تو میری ساری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ جو انسان کے روپ میں آیا ہے اس کو ایک اونٹ دیتا ہے اور اس کے حق میں برکت کی دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ تو چند سالوں کے بعد اس کے پاس اونٹوں کی بھرمار ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح وہ فرشتہ انسان کے روپ میں ایک گنجے کے پاس آتا ہے جس کے سر کے بال سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے۔ اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو گنجا کہتا ہے بس میری خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سر پر اگر بال اگا دے تو یہ سب سے بڑی میرے لیے نعمت ہوگی، اس لیے کہ میرے سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ میرے پاس آنا نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے تو پھر اس کے سر پر خوبصورت بال آ جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سارے گائے رہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو انسان کے روپ میں آیا تھا وہ اس کو ایک گائے حوالے کر دیتا ہے اور برکت کی دعا کرو فرید دے کر چلا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد بلکہ چند سالوں کے بعد اس کے پاس گایوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ فرشتہ انسان کے روپ میں اور ایک اندھے کے پاس آتا ہے، آ کر اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ بھائی میری خواہش اور کیا ہو سکتی ہے، بس میری آنکھیں آ جائیں اور میں دنیا کو دیکھنے کے لائق بن جاؤں تو یہی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور یہی میری خواہش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا ہے تو اس کی نگاہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں
اس کی بصارت واپس لوٹا دی جاتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے دنیا کو دیکھ کر. پھر وہ فرشتہ اسے پوچھتا ہے کہ اور تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو وہ بکریوں کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس کو بکری دی جاتی ہے اور چند سالوں کے بعد اس کے پاس بکریوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی فرشتہ انسان کے روپ میں بالکل غریب اور فقیر اور کنگال کے روپ میں آتا ہے. آ کر پھر اس کوڑی کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں غریب ہوں, کنگال ہوں, مسافر ہوں اور مجھے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے, لہذا تمہارے پاس اتنا سارا مال ہے, مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ اپنے گھر کو میں آسانی سے پہنچ جاؤں. تو اس وقت وہ کوڑی کہتا ہے کہ نہیں نہیں, بلکہ میرے پاس اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ ہمارے باپ داداؤں سے مجھے ملتے ہوئے آ رہی ہے, لہذا مجھ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں تمہیں یہ کوئی اونٹ وغیرہ نہیں دے سکتا. تو اس وقت یہ فرشتہ کہتا ہے کیا تم غریب نہیں تھے, کیا تم فقیر نہیں تھے, کیا تمہارے پاس جو ہے تمہاری جلد خراب نہیں تھی اور اس کے بعد اللہ نے تم کو یہ نعمت نہیں دیا تھا؟ تو اس وقت بندہ انکار کرتا ہے کہ ساری باتیں بیکار کی باتیں ہیں, ان ساری باتوں کو میں نہیں جانتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو ویسے ہی بن جاؤ جیسے پہلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے کے سارے اونٹ اس کے ختم کر دیے گئے. پھر دوبارہ ویسے ہی وہ کوڑی کی بیماری والا ہو گیا. پھر اسی طرح وہ گنجے کے پاس آتا ہے, وہ بھی اسی طرح کی ناشکری کی باتیں کرتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو یہ ساری نعمت تم سے چھین لی جائے گی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نعمت کو چھین لیا. البتہ تیسرے آدمی کے پاس جو اندھا تھا اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو میں پہلے کچھ نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نگاہوں سے محروم رکھا تھا, پھر ایک زمانے کے بعد مجھے اللہ بصارت عطا فرمایا, پھر یہ ساری نعمت اللہ تبارک و تعالی مجھے دے رکھا ہے, لہذا تم جو جتنے چاہے تم لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو. تو فرشتہ جو ہے اس کے نعمت کو باقی رکھ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے شکر گزار بندہ بننے کی وجہ سے اس کے نعمتوں کو بحال کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو بندوں کو آزمان کے اللہ تبارک دنیا کے اندر بھیجتا رہتا ہے. حاضرین, کچھ فرشتے ایسے بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ان کو دیا گیا اور انہوں نے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہے بنا دیے گئے. اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو بندوں کو بلکہ انبیاء کرام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں, ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 80 سال کے قریب ہو چکی ہے اور 84 سال کے قریب ہو چکی ہے, لیکن اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا. بار بار دعا کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو رہے ہیں. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی خواہش کر رہے ہیں تو ان کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرما رہا ہے. تو گویا انبیاء کرام کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مبعوث کر رہا ہے. تو گویا بڑے بڑے انبیاء کرام کو خوشخبری دینے کے لیے انبیاء فرشتوں کو بھیجتا رہا ہے. اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا پر عذاب نازل کرنے کی جو ہے بری خبر سنانے کے لیے انبیاء کرام کے پاس بھیجے جاتے ہیں. جیسا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں, انسان کے روپ میں آئے ہوئے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھ کر فوراً بچڑا ذبح کیا اور بکرا ذبح کر کے مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا, لیکن وہ مہمان کھانے سے انکار کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے, شاید میرے مہمان مجھ سے ناراض ہوئے ہیں. تو فوراً فرشتوں نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو,
हम फरिश्ते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने की जो है खबर देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास ये फरिश्ते जा रहे थे अजाब की खबर देने के लिए, बल्कि अजाब नाजिल करने के लिए भी जो है फरिश्ते उनके पास हाजिर हो रहे थे। तो मालूम ये हुआ कि खुशखबरी देने के लिए भी फरिश्ते अल्लाह ताला की जानिब से आते रहते हैं और बुरी खबर देने के लिए भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अंबिया कराम के पास आते रहते हैं। हाज़रीन, इसी तरह जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मूसा रब्बुल आलमीन के पास जाना है, अब आपको रब्बुल आलमीन के पास जाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर जरा गुस्से वाले थे और गुस्से में आकर उस मलकुल मौत को थप्पड़ मार दिया और मलकुल मौत इंसान के रूप में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया तो फरिश्ते की आंख को फोड़ दिया। फरिश्ते वापस लौटकर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं रब्बी परदिगारा अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, परदिगारा तू मुझे ऐसे आदमी के पास भेजा है जो मरना नहीं चाहता है, जो मरना नहीं चाहता है। हाज़रीन, इस मौके पर आपको एक इश्काल पैदा हो सकता है कि मौत का फरिश्ता किसी से परमिशन तो नहीं लेता है और परमिशन लेकर उसकी मौत तो नहीं लेता है, बस उसका काम मौत लेना है, निकल जाना है। फिर यहाँ पर जो है वो परमिशन कैसे ले रहा है? फिर ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर ये मौत का फरिश्ता एक लम्हा न जल्दी आता है न एक लम्हा ताखिर से आता है, बल्कि जो अजल मुकर्रर कर रखी गई है उस अजल के वक्त के मुताबिक मौत लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर आया कैसे? वक्त हो चुका था, फिर वापस गया कैसे? इस तरह के मुख्तलिफ इश्कालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात का याद रखने की जरूरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को इख्तियार दे रखा है। अंबिया कराम को इस बात की इख्तियार देता है कि आप मजीद और दुनिया में रहना चाहते हैं या अभी मेरे पास जो है आना चाहते हैं। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम पर खुसूसी तौर पर रहम करते हुए मोहल्लत देता है कि आप लोग अभी दुनिया में रहना चाहते हैं या अभी मेरे पास आना चाहते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब आ रहा है तो आपको दुनिया भी पेश की गई और आखिरत पेश की गई। अगर मजीद आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो और आपको मोहल्लत दी जाएगी, और अगर आप आना चाहते हैं तो अभी आप आ सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुकाबले में अर्रफीक़ल आला यानी आखिरत को आपने तरजीह दिया, अल्लाह के पास जाने को आपने तरजीह दिया। तो वैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इख्तियार दिया गया कि मजीद आप और रहना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मार कर आंखें फोड़ दी। फरिश्ता जाकर अल्लाह ताला से शिकवा जो है शिकायत कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते से कहा, जाओ जाकर मूसा से कहो ज़ायदक अला मतनी सौरिन, ऐ मूसा तुम अपने हाथ को किसी बैल की पीठ पर रखना, अपने हाथ को बैल की पीठ पर रखना। फमा तवारत यदुक मिन शअरतिन तईशु बिहा सना, और फिर उनसे कहना जब तुम जो है अपने हाथ को बैल की पीठ पर रखोगे तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल और तुमको जिंदगी दी जाएगी। फमा तवारत यदुक मिन शअरतिन तईशु बिहा सना, उतने साल और जिंदगी तुम्हें दी जाएगी। फरिश्ते ने आकर बिल्कुल वैसे ही कहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्मा, यानी उसके बाद क्या होगा? मैं इतने साल जीऊंगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो फरिश्ते ने कहा तो फिर मरना ही है आपको। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब तब भी मरना ही है, इतने साल जीने के बाद फिर हमें मरना ही है, तो अभी मैं मर जाता हूं और अभी मैं अल्लाह ताला के पास जाना चाहता हूं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये फरिश्ते का मामला दरपेश हुआ।
تو حاضرین کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت آنے سے پہلے آسمان سے لے کر نازل ہونے والے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر نازل ہونے والے ہیں. تو گویا کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کو لے کر نازل ہونے والے ہیں. تو حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کچھ فرشتے رہ رہے ہیں، اسی طرح وحی لے کر آنے والے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر آپ کو دم کر رہے ہیں اور آپ کو دعا پڑھ رہے ہیں. اور کچھ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جب نماز فرض ہو جاتی ہے تو آپ کو سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں آپ نے پڑھ کر سکھایا، بلکہ پڑھا کر جو ہے بتا دیا، اور دوسرے دن آخری وقت میں نمازوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کر سکھایا اور بتا دیا. تو گویا خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے کے لیے اور آپ کو جب بیمار ہو جاتے دعا پڑھنے کے لیے، وحی لانے کے لیے، نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا. اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بھی فرشتوں کے جو ہے فرشتوں کو بھیجا گیا اور جو ہے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج میں جا رہے ہیں. اور پھر کچھ فرشتوں کو ایسے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لگا رکھا تھا. جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا اب اگر میں دیکھوں کہ محمد کعبہ میں سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، تو میں ایک بڑے چٹان کو لا کر اس کے سر پر جو ہے ڈالوں گا اور اس کو کچل کے رکھ دوں گا. اس طرح کا چیلنج ابو جہل نے کیا. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے اور جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں تو ابو جہل اپنے وعدے کے مطابق ایک بڑی چٹان اٹھا کر قریب آتا ہے اور جیسے قریب پہنچا تو ایک بہت بڑا اونٹ جو ہے منہ کھولے کھڑا ہوا ہے. یہ ابو جہل کو نظر آیا تو ابو جہل نے فوراً چٹان کو جو ہے بازو پھینک دیا اور بھاگتا جا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا ارے تم تو محمد کو کچلنے کا دعویٰ کر رہے تھے اور اس کا کام تمام کرنے کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے تھے، تم کیوں ڈر کر بھاگ جا رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور اتنا بڑا اونٹ میں نے دیکھا وہاں پر منہ کھولے کھڑا ہوا ہے، اور ذرا میں آگے بڑھ جاتا تو مجھے اچک لیتا. تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر ابو جہل اور آگے بڑھ جاتا تو جو اونٹ وہ دیکھ رہا تھا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑا کر رکھا تھا اور فرشتہ اونٹ کی شکل میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا. اگر مزید اور قریب آ جاتا تو ابو جہل کا کام تمام ہو جاتا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا تھا. تو حاضرین یہ فرشتوں کی تفصیلات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت کے لیے بھی رکھا ہے، بندوں کی خدمت کے لیے بھی رکھا ہے، اور دوسرے بے شمار کاموں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا محتاج ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ بارش برسانے کے لیے فرشتے کو مقرر کر رکھے یا روح قبض کرنے کے لیے کسی فرشتے کو مقرر کر رکھے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضرورت ہے اور اس ضرورت کی بنا پر لگا رکھا ہے، ایسی بات نہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے سسٹم بنا رکھا ہے، اسی سسٹم کے مطابق سارے کے سارے کام یہ فرشتے انجام دیتے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں باری تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کی خاطر تو فرشتوں کو مامور فرمانا۔ باری تعالیٰ جو فرشتے ہمارے پاس رکھے گئے ہیں، رحمت کے فرشتے ہمارے لیے مقرر کرنا، عذاب کے فرشتوں سے ہمیں پالا نہ پڑنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔